دجال اور یاجوج ماجوج. بھائی تو یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ بھی انسانوں ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ان کی اولاد ہے. لیکن یہ جو ہیں بڑے شرارتی تھے. بھائی جیسے بنی اسرائیل بڑے شرارتی تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کو ان لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے، یہاں تک معاذ اللہ بعض انبیاء کو جو ہے قتل بھی کیا. تو ایسے ہی وہ بہت شریر قوم تھی یاجوج ماجوج، بڑی شریر قوم. تو ہوا یہ کہ آتے اور آبادیوں میں تہلکہ مچاتے، کھیتیاں کھا جاتے، پانی پی جاتے، بربادی. تو حضرت سیدنا اسکندر ذوالقرنین، حضرت اسکندر ذوالقرنین جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی. تو یہ گئے زمین کے، چلتے رہے یہاں تک کہ زمین کے کنارے پر پہنچ گئے. وہاں پہ قوم آباد تھی. ان لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں ایک قوم ہے وہ آتی ہے اور ہماری کھیتیاں کھا جاتی ہے، باغات کھا جاتے ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے، تو ہمارے ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے دو پہاڑوں کے بیچ میں اور موٹی بلند دیوار اور بیچ میں اس میں رانگا جو ہے وہ ڈال کر کے اور آگ لگا دی، تو رانگے کی شیشے کی دیوار ہو گئی. اب وہ اس طرف نہیں آ پاتے. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ وہ لوگ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہرحال اب تھوڑی باقی رہ جاتی ٹوٹنے میں، تو کہتے ہیں کہ چلو رہیں تو اب کل توڑیں گے. پھر چلے جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط. پھر کہتے ہیں، پھر توڑتے، سب مل کے توڑتے یہاں تک کہ اب تھوڑی باقی رہی، کہا تھک گئے چلو کل آگے توڑیں گے. ایسے روز کا معمول ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس زمین پر تشریف لانے سے پہلے ایک روز وہ توڑتے رہیں گے. تو جب تھوڑی رہ جائے گی تو کہیں گے اچھا چلو کل انشاءاللہ توڑ دیں گے. تو انشاءاللہ کی برکت سے دوسرے دن دیوار ویسے ہی رہے گی اور اس دن توڑیں گے تو اب روئے زمین پر پھیل جائیں گے، دریاؤں کے، تالابوں کے پانی پی جائیں گے، باغات کھا جائیں گے، کھیتیاں کھا جائیں گے. اب بہت تباہی، بڑی تباہی رہے گی. تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دعا فرمائیں گے تو وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ کہ ان کی لاش کیا ہو، پھر دعا فرمائیں گے تو پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور ان لاش کو اٹھا کے لے جا کر کہاں لے گئے وہ سب غائب. تو وہ ہے یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی اولاد سے ہوں گے. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے ان کا، اور حدیث کریمہ میں بھی ہے. یہ بھی قیامت سے پہلے کا ہو گیا. اور جو کیا پوچھا تھا، دجال بھی ظاہر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نزول سے پہلے، اور وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا پیدل، جس میں سے ایک دن جو ہے وہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر. وہ شعبدے لے کے چلے گا، اپنے داہنی طرف جو ہے وہ باغ لے کے چلے گا، بائیں طرف جو ہے وہ آگ لے کے چلے گا، اور اس آگ کو جہنم کہے گا، اور کہے گا کہ معذرت میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. جو اس پر ایمان لائے گا تو اس کو اپنے باغ میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ جہنم کا راستہ ہے. جو نہیں مانے گا تو اس کو مارے گا اور اپنی اس آگ میں ڈالے گا، جس کو جہنم بول رہا ہے وہ حقیقت میں جنت کا راستہ ہوگا. اس کے ساتھ سب لچے لفنگے کفار و مشرکین اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کا لشکر ہو جائے گا اور دنیا میں تباہی مچائے گا. زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ دل کے دل جیسے
کہ شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے، ویسے خزانے پیچھے پیچھے چلیں گے، طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا، بارش برسائے گا، یہ کرے گا، اور اللہ نے جس کے ایمان کی حفاظت فرمائی تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اچھے اچھے لوگ جو ہے اس کو بھائی آج کا نہیں دیکھتے آپ، تھوڑا وہاں کوئی اگر کرتب دکھا دیتا ہے سب اسی کو ماننے والے لگتے، ارے بات کیا بتانا، وہ چائے پلا دیتا ہے تو اسی کے ہو جاتے، تو وہ تو بڑے بڑے شعبدے دکھائے گا وہ. پھر یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر. اب اس کی تفصیل بھی جہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عرض کی حضور وہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو وہی 5 وقت کی نماز کافی ہوگی سال بھر میں. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہے، کہ قدروا صلاتکم قدروا لاوقاتکم صلاتکم، تم اپنی نمازوں کے وقت کی مقدار متعین کرو. یعنی جیسے آج کل ہے کہ فجر اور ظہر میں تقریباً مان لیجیے 5 گھنٹہ، ظہر اور عصر میں تقریباً 4 گھنٹہ، اور عصر اور مغرب میں تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور مغرب اور عشاء میں بھی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، پھر عشاء سے فجر میں جو ہے وہ کافی تقریباً 8-9 گھنٹے. تو اس طرح سے تم 5 وقت کی نمازوں کے لیے اوقات مقرر کرو، یعنی نماز 5 وقت کی پڑھی جائے گی، اور یعنی کہ پورے سال میں پورا 1 دن ہے تو 5 وقت پڑھیں گے، بلکہ اوقات کا اندازہ لگا کر کے، اور گویا کہ 24 گھنٹے کا جو ایک پیریڈ ہوگا، 24 گھنٹے کی مقدار میں 5 نماز پڑھنی ہے الگ الگ. تو یہ بھی تفصیل آئی ہے حدیث سے. پھر وہ چکر لگاتا ہو جائے گا حرمین طیبین کی طرف تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. ہاں یہ ہے کہ حرمین طیبین یعنی مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں زلزلے آئیں گے، اور جن کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے، جن ایمان نہیں ہے، وہ بھاگیں گے وہاں سے اور اس کے ہو جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں وہ حرمین طیبین میں رہیں گے حفاظت کے ساتھ. اخیر میں یہ جائے گا ملک شام کی طرف. ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے. اب وہاں فجر کا وقت ہو چکا ہوگا، جماعت کی تیاری ہوگی، اس مجمع میں حضرت مہدی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے. اسی سرکار فرماتے ہیں کیا حال ہوگا تمہارا کہ تمہیں میں سے ایک امام ہوگا اور اللہ کے نبی روح اللہ جو ہے مقتدی ہوں گے. تو اب وہ جو شام کی طرف رخ کیا اس نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے وہ بھاگے گا اور پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں کیسے گھلتا ہے. اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا نمک گھلنا، اس لیے کہ اب تو پسا ہوا نمک آتا ہے. پہلے جو ہے نمک ایسے روڑا آتا تھا، اتنے بڑے پانی میں ڈال دو تو بڑی تیزی سے گھل کر کے پانی نمکین ہو جاتا تھا. تو حدیث واقعہ میں وہ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے ویسے گھلنے لگے گا اور بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو پا کر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو نیزہ ماریں گے تو ہلاک ہو جائے گا. تو وہ مسیح، اسی کو میرے آقا نے کہا مسیح دجال. جب لوگوں نے فتنے کا ذکر کیا سرکار تشریف لائے تو فرمایا کہ تو مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، بڑا فتنہ ہوگا، کیسے بچیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ جو ہے وہ شرک خفی ہے، کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں آ گیا ہے تو نماز کو بڑھا دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں پہلے تو جو ہے وہ قل اللہ احد پہ رکوع میں چلا جاتا تھا، اب دیکھ رہے ہیں کہ فلاں دیکھ رہے ہیں تو سورہ بقرہ شروع کر دیا تاکہ وہ کہیں گے بہت بڑا نمازی ہے، لمبی رکعات کرتا ہے. تو یہ شرک خفی ہے کہ عبادت اللہ کی اور تصور دوسرے کا ہو رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرہ سرکار فرمایا کہ اس چیز کا ہے آدمی کوئی کام کرے اور اس میں ریاکاری کرے گا. تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، ہر طرح کے شرک خفی، شرک جلی، ریا و سما، مکر و فریب، دکھاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.